فتح مکہ کے حوالے سے یہاں پہ ابھی آپ نے کچھ واقعات سنے اور کچھ بیان سنے. ابھی مفتی نوید صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے اور مزید اس کے بارے میں ہم اور بھی جانیں گے اور بھی سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل قریشی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید نے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے وہ فتح کا دن ہے. ایسا نہیں ہے. فتح وہ دن ہے جس دن نبی علیہ السلام کی حدیبیہ میں صلح ہوئی. قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین آگے چل کر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ فتح مکہ کے حوالے سے جو گفتگو یہاں ہوئی کہ کس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بدر کیا گیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو شہر سے نکالا، ایمان والوں کو نکالا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صلح کی، اس صلح میں بظاہر دکھ یہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کچھ دب کے صلح کر رہے ہیں. یعنی ظاہر میں لگ یہ رہا تھا کہ کافروں کی جو شرائط ہیں وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور مسلمان. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن میں حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام سر فہرست تھے، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کو سمجھو. تو اسی تناظر میں مکہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے. یہاں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاہدہ لکھا نا تو حضرت مولا علی لکھنے والے تھے. انہوں نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ. تو جو کافروں کی طرف سے نمائندہ تھا اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہے. یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، ان کا معاہدہ ہے ہمارے ساتھ، قریش کے ساتھ. تو حضرت مولا علی سے نبی علیہ السلام نے کہا مٹا دو. کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام کے ساتھ رسول اللہ لکھوں اور مٹاؤں؟ علی کے بس کی یہ بات نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا اور یہ معاہدہ تحریر پا گیا. اور اسی معاہدے کی شکوں کی جب خلاف ورزی ہوئی قریش کی طرف سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا خفیہ طریقے سے. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا خفیہ ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق تک یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ السلام کچھ تیاری کر رہے ہیں. یہ بالکل ابتدا کی بات ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کس بات کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو ام المومنین نے اپنے والد کو نہیں بتایا. آج ہم فیصل قریشی صاحب ذرا سی بات ہوتی ہے کہتے ہیں راز ہے، تو ہم راز کو فوراً اڑا دیتے ہیں، لوگوں پر اس کو عیاں کر دیتے ہیں. یہاں بیٹی اپنے باپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ نبی کا راز ہے. اور جب تک حضور نے ابو بکر کو نہیں بتا دیا تو کسی اور نے جناب حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا. تو یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جب بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے تو اہل مکہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا لشکر کیسے آ گیا؟ وہ ابو سفیان جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جب یہ صلح یہ معاہدہ ٹوٹا تو وہ دوبارہ مدینے گیا، ایک ایک دروازے پر دستک دی، اپنی بیٹی کے پاس جو ام المومنین ہیں ان کے پاس گیا ابو سفیان کہ کسی طریقے سے تجدید ہو جائے. کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا کیونکہ یہاں معاملہ اسلام کا تھا. تو اب یہ ابو سفیان جب پلٹ کے آیا تو رات کے وقت خود ابو سفیان جو ہے وہ جاسوسی کر رہے ہیں. تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کے چچا ہیں انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور ابو سفیان کے ساتھ جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے امان دے دی. اب جب امان دی تو اس حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کی اس پر نظر پڑی اور قتل کرنے کے لیے دوڑے. ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ابو سفیان کے حوالے سے بات ہو تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، قتل کرنے کے در پہ ہوئے. تو حضرت عباس چونکہ امان دے چکے تھے اور بہت تیز چلا کے نبی علیہ السلام کے خیمے تک پہنچا دیا. اور یہ حضرات وہاں پہنچ گئے قتل کرنے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک اشارے آبرو سے ان کو روک دیا کہ آگے مت بڑھنا. اب ابو سفیان یہاں آ گیا. پھر نبی علیہ السلام نے ان کا بھی اسلام قبول کیا اور اس کے گھر کو جائے امن قرار دیا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.